جادوئی ڈالفن کی کہانی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک نیلے چمکتے سمندر میں ایک نوجوان ڈالفن رہتی تھی جس کا نام چمک تھا۔ چمک کوئی عام ڈالفن نہیں تھی۔ اس کے پنکھ پر ایک ستارے کی شکل کا نشان تھا جو چاندنی رات میں چمکتا تھا۔ بزرگ ڈالفن اسے کہتے تھے کہ یہ نشان اسے خاص بناتا ہے، لیکن چمک کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیوں۔ چمک کو اپنے دوستوں چھپاک اور مرجان کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا۔ وہ مچھلیوں کے جھنڈ کا پیچھا کرتے اور لہروں پر اچھلتے تھے، لیکن چمک کے دل میں ہمیشہ ایک بڑا کارنامہ انجام دینے کا خواب تھا، اور اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ خواب جلد حقیقت بننے والا ہے۔ مدد کی پکار۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان نارنجی اور جامنی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، ایک بوڑھا کچھوا جس کا نام بابا کبک تھا خلیج میں آیا۔ بابا کبک بہت دانا تھا اور اس کا خول کہانیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن آج وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ چمک بابا کبک نے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ایک سنہری سمندری گھاس کا میدان جہاں سمندری مخلوق کھانے کے لیے جاتی ہیں اچانک غائب ہو گیا ہے۔ بغیر اس کے سب بھوکے رہ جائیں گے۔ روایت کے مطابق صرف وہ ڈالفن جس کے پنکھ پر ستارے کا نشان ہو جادوئی موتی ڈھونڈ سکتی ہے جو گھاس کو واپس لا سکتا ہے۔ چمک حیرت سے بولی، لیکن میں تو ایک چھوٹی سی ڈالفن ہوں، میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں؟ بابا کبک مسکرائے اور کہا، خود پر بھروسہ رکھو چمک، سمندر نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ سفر کا آغاز۔ اگلی صبح چمک نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ چھپاک اور مرجان بھی تھے۔ وہ اپنے جانی پہچانی خلیج سے دور نئے سمندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے جگمگاتی جیلی فش کھیلتے ہوئے سمندری اوٹر اور شرارتی کیکڑے دیکھے۔ کئی گھنٹوں کے بعد وہ ایک مرجان کی چٹان پر پہنچے جہاں ایک عقلمند آکٹوپس جس کا نام مشک تھا رہتا تھا۔ مشک سمندر کے راز جاننے کے لیے مشہور تھا۔ جادوئی موتی پانے کے لیے مشک نے کہا، تمہیں 3 امتحانوں سے گزرنا ہوگا۔ دھیان دو، ایک دوسرے پر بھروسہ کرو اور بہادر بنو۔ 3 امتحان۔ پہلا امتحان تھا دھندلے پانیوں کی بھول بھلیاں۔ یہ ایک ایسا راستہ تھا جہاں سمندری پودے اتنے گنے تھے کہ راستہ دیکھنا مشکل ہو گیا۔ ہمیں اپنی عقل پر بھروسہ کرنا ہوگا، چمک نے کہا۔ تینوں نے مل کر راستہ ڈھونڈا اور باہر نکل آئے۔ دوسرا امتحان تھا گونج کی غار۔ وہاں عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں جو انہیں خوفزدہ کر رہی تھیں۔ چھپاک جو موسیقی کا شوقین تھا ایک خوش کن گیت گانے لگا۔ اس کے گانے نے ان کے حوصلے بلند کیے اور وہ کامیاب ہو گئے۔ تیسرا امتحان تھا دیوہیکل لہر۔ یہ ایک اونچی اور خطرناک لہر تھی جسے پار کرنا مشکل تھا۔ چمک کو بابا کبک کی بات یاد آئی، خود پر بھروسہ رکھو۔ اس نے ہمت کی لہر میں چھلانگ لگائی اور اپنے دوستوں کو بحفاظت دوسری طرف لے گئی۔ موتی کا ملنا۔ آخرکار وہ ایک چھپی ہوئی جھیل تک پہنچے جہاں سنہری روشنی پھیل رہی تھی۔ جھیل کے درمیان ایک مرجان کے تخت پر جادوئی موتی رکھا تھا۔ جیسے ہی چمک نے اپنے ستارے والے پنکھ سے موتی کو چھوا، وہ روشنی سے بھر گیا۔ اچانک پانی میں ایک آواز گونجی، تم نے ہمت، مہربانی اور تعاون کا مظاہرہ کیا ہے۔ سمندر تمہارا شکر گزار ہے۔ موتی کی روشنی سمندر میں پھیل گئی اور سنہری گھاس کا میدان واپس آ گیا۔ مچھلیاں، کچھوے اور دوسری مخلوق واپس آ گئیں اور ان کا گھر پھر سے زندگی سے بھرپور ہو گیا۔ واپسی۔ جب چمک اور اس کے دوست خلیج میں واپس پہنچے تو پورا گروہ